آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ایک بار پھر سے کہ وہ اپنے کلام کو ہم سب کے لیے نازل کرتا ہے تاکہ ہم خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں اور اس کی حضوری میں مقبول ٹھہر سکیں. آمین. خداوند کے زندگی بخش کلام کی طرف بڑھتے ہیں وقت کو ضائع کیے بغیر. میرے ساتھ نکالیے گا مقدس یوحنا کے مطابق لکھا گیا انجیلی بیان. مقدس یوحنا کے مطابق لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت مقدسہ. مقدس یوحنا کے مطابق لکھا گیا انجیلی بیان. آمین. پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا. خداوند آج کے کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. خداوند کے کلام مقدس میں سے ہم صلیبی کلمات پر بات کر رہے ہیں اور اب تک جو ابھی میں بیان کرنے کو ہوں چھٹا کلمہ، ہم 6 کلمے خداوند کے کلام میں سے مختلف زندگیوں کے وسیلہ سے سیکھ چکے ہیں. خداوند کے کلام مقدس میں تمام ہوا چھٹا کلمہ. 6 کا عدد انسان کا عدد بھی ہے اور 6 کا عدد جو ہے، چھٹے دن ہم سب جانتے ہیں کہ خدا باپ نے تخلیق کائنات کے کام کو مکمل کیا. چھٹے دن خدا نے انسان کو بنایا اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بھی چھٹے کلمے میں انسان کی نجات کے کام کو مکمل کیا اور کہا کہ تمام ہوا. خداوند یسوع مسیح نے یہ کلمہ جب ادا کیا تو اس وقت تقریباً دوپہر کے 3 بجے تھے جب یہ کلمہ ادا کیا گیا. اور خداوند یسوع مسیح کا یہ کہنا کہ تمام ہوا، اس کلمے کو یونانی زبان میں ٹیٹلسٹائی بھی کہتے ہیں، انگلش میں اٹس فنشڈ. خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا ہمارے لیے سب کچھ کر چکا ہے. اگر ہم اس جملے کو دیکھیں، خداوند نے کہا تمام ہوا. یہ کلمہ فتح مندی کا کلمہ. یہ کلمہ کون سا ہے؟ فتح مندی کا کلمہ. اب اس کلمے کو مزید سمجھنے کے لیے آئیں اسے 2 حصوں میں کر کے سیکھیں گے. سب سے پہلے نمبر 1 پر خداوند یسوع نے کہا. گریک میں اس کے بارے میں جب ہم تفصیلاً پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں ایک چیز جو سامنے آتی ہے، اس کا مطلب ہمیں جو ملتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گی. اس میں لکھا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ جس کی رپورٹ پیش کی جائے یا اعلان کیا جائے. ایسا کوئی معاملہ جس کی رپورٹ پیش کی جائے یا اعلان کیا جائے. اور جو نیچے دوسرا حصہ ہے تمام ہوا. میں نے ابھی بتایا کہ تمام ہوا کو یونانی زبان میں ٹیٹلسٹائی کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے پورا ہو گیا، کام پورا ہو گیا، قرض ادا ہو گیا، یا پھر یوں کہیں کہ مکمل ہو گیا. خداوند کے کلام مقدس میں یہ جو جملہ ہم نے پڑھا ہے، یا اس کو کہیں گے کہ چھٹا کلمہ. چھٹے کلمے کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لفظ جو ٹیٹلسٹائی ہے، یہ یونانی زبان کے بنیادی فعل جو ہے وہ تیلاؤ سے نکلا ہے. تیلاؤ، جس کو اگر آپ اس کے ترجمے کو آپ پڑھو گے، اس کے مطلب کو، تو آپ کو واضح طور پر پتا چلے گا کہ اس کا مطلب ہے وہ کام جو باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا ہو اور جسے اس نے کامیابی کے ساتھ پورا کیا ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا، تو اس کا مطلب تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے بہت ساری چیزیں جو خدا باپ نے اس کے سپرد کی تھی، چونکہ اس نے کہا کہ تمام ہوا
اور ابھی ہم نے جو مطلب دیکھا کہ ایسا کام جو خدا نے اپنے خدا باپ نے اپنے بیٹے کے سپرد کیا تھا اور اسے کامیابی سے پورا کیا گیا. اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے کام تھے, وہ کون سے منصوبے تھے, وہ کون سا ایسا خاص عمل تھا جس کے لیے خدا باپ نے اپنے بیٹے کی ذمہ لگائی تھی, ذمہ داری دی تھی, اور خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر ان کو کس طرح سے پورا کیا. ان کو ہم 6 پوائنٹ کے ذریعے سے سیکھیں گے کہ یہ کون کون سی ذمہ داریاں تھیں یا کون کون سے منصوبے تھے جو صلیب پر مکمل ہوئے, اور ان کو پورا کرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے فاتحانہ طور پر اعلان کیا کہ تمام ہوا. خداوند کے زندگی بخش کلام میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم سیکھیں گے, میرے ساتھ نکالیے گا, پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ. پہلا پوائنٹ جو ہم سیکھیں گے, جو لکھ رہے ہیں بچے وہ برائے مہربانی ترتیب سے لکھتے جائیے گا, نجات کا منصوبہ پورا ہوا. سب سے پہلا پوائنٹ, نجات کا منصوبہ پورا ہوا. پیدائش کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت مقدسہ. جی اگر کسی کو مل گیا ہو تو برائے مہربانی پڑھ دیجئے. آمین. میں تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. اگلی آیت, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. نجات کا منصوبہ پیدائش ہی سے خداوند نے طے کیا تھا. خداوند نے شروع سے ہی جب باغ عدن میں گناہ ہوا تو نسل انسانی کے ساتھ خدا نے نجات کا پرومس کیا تھا, یہ وعدہ کیا تھا کہ کیسے عورت کی نسل جو ہے وہ سانپ کے سر کو کچلے گی. اور یہ نبوت جو ہے ہمیں خداوند یسوع مسیح میں پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جب اس نے صلیب پر کہا کہ تمام ہوا. اس کا مطلب تھا کہ میں نے گناہ کے مسئلے کو حل کر دیا ہے, میں نے خدا تک راستہ جو جاتا ہے اس سے کھول دیا ہے. اور اس کے لیے اگر آپ ایک اور حوالہ لکھ لیجئے, ہم پڑھیں گے نہیں, 2 کرنتھیوں اور اس کا 5واں باب اور اس کی 19ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہوا ہے, اور اس میں واضح طور پر ہمیں ملتا ہے خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ انسان کا کیا کیا, میل ملاپ کر لیا. یعنی کہ وہ رشتہ جو باغ عدن میں ٹوٹ چکا تھا, گناہ جب انسان کی زندگی میں آیا, ہم جب بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں پیدائش کی کتاب تو اس میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ خدا ٹھنڈے وقت میں آتا اور باتیں کرتا تھا انسان کے ساتھ. لیکن جب ابلیس کے ذریعہ سے نافرمانی انسان کے اندر آئی, گناہ انسان کے اندر آیا, اور گناہ جو ہے اس کی مزدوری ہم سب جانتے ہیں موت ہے, موت تمام بنی نوع انسان کے اندر پھیل گئی, اور اس گناہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان اور خدا کے رشتے کے اندر دراڑ آ گئی. خدا کا اور انسان کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر کے اس رشتے کو بحال کر دیا. خداوند کی حضوری میں جانے کے لیے پاک ہونا بہت ضروری تھا, اور بغیر خون بہائے معافی نہیں تھی. اس لیے خداوند یسوع مسیح جب اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا, اور پھر صلیب پر اعلانیہ اس بات کا اعلان کیا کہ تمام ہوا. اب میں نے خدا تک رسائی کا راستہ انسان کے لیے کھول دیا ہے. ہاللیلویا. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 کی طرف چلیں گے. دوسرا کام جو خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر مکمل کیا وہ تھا شریعت کی تکمیل. دوسرا پوائنٹ, شریعت کی تکمیل, اور اس کے لیے حوالہ لکھ لیجئے اور نکال بھی لیجئے. رومیو کے نام لکھا گیا پالوس رسول کا خط, اس کا 3 باب اور اس کی 25ویں آیت مقدسہ. رومیو کے مطابق لکھا گیا انجیلی بیان, اس کا 3 باب اور اس کی 25ویں آیت مقدسہ. بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ گنہگار تھا.
انسان جو ہے وہ اپنی قوت کے ساتھ خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتا تھا. انسان جو ہے وہ بہت ہی ایسی ایک حالت میں تھا جس کی وجہ سے خدا سے اس کی جو ہے وہ دوری ہو چکی ہے. انسان جو ہے خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ انسان کیا ہے؟ گنہگار ہے. جی مل گیا تو پڑھ دیجئے. اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. آمین آمین. ایک اور حوالہ یہ ہم پڑھیں گے نہیں، لکھ لیجئے. متی کے مطابق لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 17ویں آیت مقدسہ. اس میں لکھا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں شریعت یا نبیوں کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ ان کو پورا کرنے آیا ہوں. اب ہمارا دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ شریعت کی تکمیل. اب شریعت کے مطابق قربانی کے لیے قربانی کا پاک ہونا بہت ہی ضروری تھا. خداوند کی حضوری میں جو قربانیاں گزرانی جاتی تھی ان کا پاک ہونا ضروری تھا. کوئی بھی عیب دار جانور، خواہ اس کے اندر پیدائشی طور پر کوئی گڑبڑ ہو، خواہ بعد میں چوٹ لگنے کی وجہ سے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی عیب دار یا داغ دار جانور جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں پیش نہیں کیا جا سکتا تھا. خداوند کی حضوری میں قربانی کے لیے پیش کیے جانے کے لیے جانور کا، قربانی کا پاک ہونا بہت ہی ضروری تھا اور یہ شریعت تھی. اور خداوند یسوع مسیح جو کہ خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، جو میرے اور آپ کے لیے اس دنیا میں آیا تاکہ خدا سے ہمارا ملاپ کروا سکے، اس نے پاک زندگی گزاری. بائبل مقدس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے، اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اس کے منہ سے کبھی کوئی مکر کی بات نہیں نکلی. وہ گالی کھا کر کبھی گالی نہیں دیتا تھا. اور یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی بازو کھڑی کر کے کہا کہ تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے. اس کی ذات گناہ سے بعید تھی، اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، وہ پاک اور بے عیب برا تھا. اس لیے جب اس نے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا تو اس نے کہا کہ تمام ہوا. میں نے شریعت کو مکمل کر دیا، میں نے شریعت کی شرطوں کو پورا کیا ہے. خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا ہے. اب خداوند یسوع مسیح جو کہ میرے اور آپ کے لیے قربان ہو چکا ہے، جس نے اپنے آپ کو پیش کیا، یعنی ایک کامل قربانی پیش کی. ہاللیلویہ. ہم خداوند کی زندگی بخش کلام میں آگے بڑھیں گے اور پوائنٹ نمبر 3 کو دیکھیں گے. پوائنٹ نمبر 3 لکھ لیجئے. گناہ کی قیمت ادا ہو گئی. گناہ کی قیمت ادا ہو گئی. اس کے لیے حوالہ دیکھ لیجئے، نکالیے گا. رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 23ویں آیت مقدسہ. رومیو کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی 23ویں آیت مقدسہ. آمین. گناہ کی مزدوری کیا ہے جی؟ موت ہے. کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، اس لیے کوئی بھی شخص جو ہے اس مزدوری کو ادا کرنے کے قابل نہیں تھا. کیونکہ انسان کیا ہے؟ گنہگار ہے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو میرے اور آپ کے لیے اس لیے دے دیا تاکہ وہ گناہ کی قیمت کو ادا کر سکے. ہاللیلویہ. خداوند یسوع مسیح اس مزدوری کو کیسے ادا کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی جب ہم نے پڑھا ہے پیچھے بھی کہ گناہ کے عوض انسان خدا کی حضوری میں نہیں جا سکتا تھا، اور سٹارٹنگ میں قربانیاں پیش کی جاتی تھی خداوند کی حضوری میں جانے کے لیے. خداوند کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے بکروں اور بچڑوں کی قربانیاں پیش کی جاتی تھیں، اور یہ قربانیاں انسان کے گناہوں کو دھوتی نہیں تھیں. یہ قربانیاں انسان کے گناہوں کو صرف اور صرف ڈھانپنے کا کام کرتی تھی. انسان کے گناہوں کی دستاویز وہیں کی وہیں قائم رہتی تھی.
اس لیے انسان کے پاس حقیقی نجات کا کوئی بھی طریقہ نہیں تھا، یعنی کہ انسان کسی بھی طور پر خود سے کوشش کر کے، خود کی تدبیریں ایجاد کر کے نجات کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، وہ گناہ کی قیمت ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اب گناہ کس نے کیے تھے؟ انسان نے، لیکن قربان کون ہوتا تھا اس کی جگہ پر؟ جانور قربان کیے جاتے تھے۔ ہمیشہ خدا کے خادموں سے ہم نے ایک بات سنی کہ گناہ 2 ٹانگوں والا کرتا تھا اور قربان 4 ٹانگوں والا کیا جاتا تھا۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ اب ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے اور اس کی مزدوری اگر ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ناانصافی ہے۔ سارا مہینہ ایک بندہ آفس میں کام کرتا ہے اور جب تنخواہ ملنے کی باری آئے تو وہ کسی اور کو مل جائے۔ سیم ایسے ہی پروسیجر تھا کہ انسان گناہ کرتا تھا، انسان خطا کرتا تھا اور سزا کے طور پر جانوروں کو پیش کر دیا جاتا تھا، گو کہ وہ پاک ہوتے تھے، ان میں کوئی عیب نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ گناہگار نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو انہوں نے پاک اور بے عیب زندگی بسر کی۔ لکھا ہوا ہے کہ تمام ہوا، یعنی ٹیٹلسٹائی، خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو صلیب پر قربان کیا۔ اس نے میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا، اس نے میری اور آپ کی خطاؤں کو اپنے اوپر لے لیا۔ خداوند یسوع مسیح میرے اور آپ کی نجات کے لیے اس دنیا میں آئے اور انہوں نے انسانی بدن کو اختیار کیا تاکہ وہ تقاضا کہ انسان نے گناہ کیا اور انسان کو سزا ملے، کیونکہ انسان نے گناہ کیا اور اس کے لیے سزائے موت تھی، جو کہ گناہ کی مزدوری ہے، واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اب انسان تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ وہ اس قربانی کو پیش کر سکے۔ اس کے لیے ایک پاک اور بے عیب بدن کی ضرورت تھی، جس کے لیے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا۔ اس نے انسانی بدن کو اختیار کیا، وہ کامل انسان اور کامل خدا تھا۔ اس نے میرے اور آپ کی خطاؤں کو اپنے اوپر لے کر اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تمام ہوا تو اس کا مطلب تھا میں نے گناہوں کی قیمت ادا کر دی ہے، میں نے گناہوں کے بدلے تمہاری سزائیں اپنے اوپر لے لی ہیں، اب میں نے تمہارے لیے نجات کو مفت کر دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ گناہوں کی وہ دستاویز جو میرے اور آپ کے نام پر تھی، خداوند یسوع مسیح کے قربان ہونے کے وسیلہ سے وہ مٹا دی گئی ہے۔ آمین۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے اس کے فدیہ کے لیے آئے پوائنٹ نمبر 4 کی طرف بڑھیں گے۔ پوائنٹ نمبر 4 لکھ لیجئے، شیطان کو شکست ہوئی۔ خداوند یسوع مسیح نے شیطان کو شکست دی۔ خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر تھے، خداوند یسوع مسیح جب جان کنی کی حالت میں تھے، تو شیطان جو خداوند یسوع مسیح کو شروع سے ہی ہلاک کرنا چاہتا تھا، ہم جانتے ہیں جب خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروا دیا گیا۔ اور جب ہم کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، جو کہ ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا کی کہ ہم سب جو یہاں موجود ہیں خداوند کے کلام کو پڑھنے والے اور اس کو جاننے والے، سمجھنے والے لوگ ہیں، ہم ایماندار لوگ ہیں، تو ہم سب جانتے ہیں کہ ابلیس نے کس طرح سے بار بار خداوند یسوع مسیح کو ہلاک کرنے کی کوشش کی تاکہ خدا کا وہ منصوبہ جو خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجنے کے پیچھے تھا وہ پورا نہ ہو۔ انسان کو کبھی بھی اپنے گناہوں سے نجات نہ مل سکے، وہ کبھی بھی خدا تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت مقدسہ۔ کلسیوں 2 باب 14ویں اور 15ویں آیت مقدسہ۔ ہاللیلویہ، جس کو مل جائے پڑھ دیجئے۔ آمین۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ایک راست باز انسان تھے، ایک کامل انسان تھے،
ان کو خدا نے مشن ہی یہ دے کر بھیجا تھا اس وعدے کے مطابق جو خدا باغ نے باغ عدن میں بنی نوع انسان کے لیے کیا تھا۔ اب ابلیس بہت خوش تھا کہ وہ جیت گیا ہے، اسے لگا کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو ہرا دیا ہے، لیکن حقیقت تو اس کے برعکس تھی۔ حقیقت میں خداوند یسوع مسیح نے ایک پاک اور بے عیب بدن کو صلیب پر قربان کر کے گناہوں کے اس دستاویز کو جو میرے اور آپ کے نام پر تھی اسے مٹا دیا، اسے ختم کر دیا اور شیطان کے ساری چالوں کو شکست دے دی۔ شیطان کے سارے منصوبے جو شروع سے وہ چلتا آ رہا تھا، جو وقت بہ وقت وہ خداوند یسوع کے خلاف سازشیں کرتا رہا، وہ ساری کی ساری ناکام ہو گئی۔ اسے لگا کہ خداوند یسوع مسیح مر جائے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب انسان ویسے کے ویسے ہی رہ جائیں گے، لیکن یہ اس کی بھول تھی۔ در حقیقت وہی لمحہ تھا جب انسان کی نجات کا کام مکمل ہوا تھا اور خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کو شکست دی، اس کے سارے اختیاروں کو بے اختیار کر دیا، اس کی ساری قوتوں کو توڑ دیا۔ جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کلمہ کہا کہ تمام ہوا، تو اس کا مطلب تھا میں نے شیطان کو ہرا دیا ہے، میں نے شیطان کو شکست دے دی ہے، اب اس کا کوئی بھی اختیار تم پر نہیں چلے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے خداوند یسوع مسیح کے فدیہ کے نیچے آنے کی، تاکہ اس کا فدیہ ہمیں خود تمام گناہوں سے نجات بخشتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پوائنٹ نمبر 5 کی طرف چلیں گے۔ قربانی کا نظام ختم ہو گیا۔ قربانی کا نظام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اب جیسا میں نے پہلے بتایا کہ قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، یہاں تک کہ وہ کاہن جو پاک ترین مقام کے اندر جاتا تھا، قربانیاں چڑھائے بغیر وہاں وہ بھی نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اپنے لیے خطا کی قربانی چڑھاتا تھا، اور جتنے لوگ خداوند کی حضوری میں آتے تھے، ہیکل میں آتے تھے، وہ ہمیشہ اپنی خطاؤں کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے قربانیاں چڑھاتے تھے، تاکہ وہ ان کو ایک یہ حق مل سکے، یہ ان کے پاس اتھارٹی آ سکے، ان پر یہ فضل ہو سکے کہ وہ خداوند کی حضوری میں آ سکے۔ اس کے لیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ۔ عبرانیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 10واں باب اور اس کی 12ویں آیت مقدسہ۔ آمین۔ ایک ہی بار گناہ کی قربانی پیش کر کے خدا باپ کی دہنی طرف جا بیٹھا۔ اب جب بھی انسان خدا کی حضوری میں جاتا تھا تو وہ خطا کی قربانیاں دیتا، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے قربانیاں دیتا۔ جب بھی اس سے کچھ بھی ہوتا تو خطا کی قربانیاں، جرم کی قربانیاں، گناہ کی قربانیاں پیش کرنی پڑتی۔ لیکن جیسا میں بتا چکی ہوں کہ یہ قربانیاں انسان کے گناہوں کو ختم نہیں کرتی تھی، بلکہ یہ صرف ڈھانپنے کا کام کرتی تھی۔ اور یہ طے تھا کہ جب تک انسان کی نجات کا کام مکمل نہیں ہوتا، انسان کی نجات کے لیے ایک کامل قربانی، ایک کامل کفارہ پیش نہیں کیا جاتا، تب تک انسان کو انہی قربانیوں کا سہارا لینا پڑتا، اور شاید آج تک یہ چلتا ہی رہتا۔ لیکن ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ جس نے نسل انسانی کی نجات کے لیے ایک منصوبہ تیار کیا، اور اس منصوبے کے تحت اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے اپنے آپ کو پیش کیا، جس نے اپنے آپ کو ہم سب کی خاطر دے دیا۔ لکھا ہے کہ وہ کیا ہے؟ ازل سے ذبح کیا ہوا برہ، وہ خدا کا برہ ہے۔ یوحنا رسول نے کہا نا، مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لیے چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کی خطاؤں کو اپنے اوپر لیا، اور جب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر یہ کہا کہ تمام ہوا، تو اس کا مطلب تھا کہ میں نے تمہارے لیے قربان ہو کر آخری اور کامل قربانی پیش کر دی ہے۔
میں نے قربانی کے نظام کو ختم کر دیا ہے، اب تمہیں مزید قربانیاں گزرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح جو ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ وہ ہمارا منجی اور وہ ہمارا شافی ہے، وہ میرے لیے قربان ہوا ہے، تو ہم اقرار کرتے اور اس کے اس فدیہ کو، اس کی اس قربانی کو اپنے لیے قبول کرتے ہیں، تو وہ یہ قربانی ہمارے اوپر اس کا لہو آتا ہے، اور وہ خون ہمیں تمام گناہوں سے دھو کر پاک صاف کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اعلانیہ کہا کہ تمام ہوا، اب ہمیں مزید قربانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یسوع جو بے عیب برا ہے، جو پاک برا ہے، اس نے ایک ہی کامل قربانی پیش کر دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ پوائنٹ نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں خداوند کے شکر گزاری کرتے ہوئے۔ پوائنٹ نمبر 6 ہے خدا تک رسائی مل گئی۔ خدا تک رسائی مل گئی۔ خداوند یسوع مسیح کو دنیا نے صلیب پر قربان کر دیا اور یہ سمجھا کہ ہم نے خداوند یسوع مسیح کو ہرا دیا ہے۔ انہیں لگا کہ ہم جیت گئے ہیں، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف ہو گئے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے برابا کو چھوڑ دے، جو کہ ایک ڈاکو تھا، ایک قاتل تھا، ایک گنہگار تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ اسے صلیب دے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تو انہوں نے سوچا کہ ہم جیت گئے ہیں۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا، متی کے مطابق لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 27واں باب اور اس کی 51 آیت، چیپٹر نمبر 27 اور ورس نمبر 51۔ جی پڑھ دیجئے۔ ہاللیلویہ۔ اور مقدس کا پردہ اوپر سے لے کر نیچے تک پھٹ گیا، 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ یہ پردہ بہت موٹا تھا، تقریباً 2.5 انچ کے برابر، اور اسے انسان اتنا آرام سے پھاڑ نہیں سکتا تھا۔ یہ بہت مضبوط پردہ تھا، اور اس کا اوپر سے نیچے کی طرف پھٹنا اس بات کو واضح کرتا ہے کہ خدا نے انسان کی اپنے تک رسائی کے لیے خود وسیلہ بنایا۔ اب انسان اور خدا کے درمیان گناہ حائل تھا، اور گناہ کی وجہ سے انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہو چکا تھا۔ خدا کی حضوری میں اب انسان اس طور سے نہیں جا سکتا تھا جیسے ہم باغ عدن میں دیکھتے ہیں کہ وہ کٹھے بیٹھتے اور گفتگو کرتے تھے۔ ان کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں تھا، ان کے درمیان میں کوئی بھی قواعد و ضوابط نہیں تھے، وہ بالکل دوستانہ طور پر گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب گناہ بیچ میں آ گیا تو خدا اور انسان کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا۔ لیکن میرے اور آپ کے یسوع کے قربان ہونے کی وجہ سے، میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کے صلیب پر فدیہ دینے کی وجہ سے وہ رشتہ جو ہے وہ بحال ہو گیا۔ اب خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے جان دی، اس نے میرے اور آپ کے کفارے کے لیے جان دی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہیکل کا جو ایک بیرونی برآمدہ تھا وہ غیر اقوام کے لیے بھی تھا، وہاں تک غیر اقوام بھی آتی تھی، لیکن انہیں یہ پرمیشن نہیں تھی کہ وہ ہیکل کے اندر جا سکیں۔ یہاں تک کہ جو پاک ترین مقام تھا جہاں پر قربانی پیش کی جاتی تھی، اندر جا کر پاک خون کو چھڑکا جاتا تھا، وہاں کاہن بھی ہر روز نہیں جا سکتا تھا، اس کے لیے بھی ایک وقت ٹھہرایا جاتا تھا، اور اس کے لیے بھی اسے پاک ہونا پڑتا تھا۔ نہ صرف قربانی گزرانی پڑتی تھی بلکہ پاک لباس پہننا پڑتا تھا جو اس کے لیے تیار ہوا۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح نے ان ساری خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر اپنے آپ کو قربان کر دیا تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا۔ نہ صرف ہم سب جو یسوع پر ایمان لاتے ہیں، نہ صرف ہم سب جو اس کی قوم ہے، اس کے نام سے کہلاتے ہیں، جن کے لیے خداوند یسوع نے یہ فدیہ دیا، جتنے ایماندار ہیں، نہ صرف ہم سب خداوند کی حضوری میں آنے کا اختیار ہمیں مل گیا، نہ صرف ہم سب کے لیے یہ راستہ کھل گیا، بلکہ تمام غیر اقوام کے لیے بھی آج جتنے لوگ
चाहे वो किसी भी कौम से हो, किसी भी कबीला से हो, किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, जब वो खुदावन यीशु मसीह के फिदिया को कबूल करते हैं, जब वो इकरार करते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है और वो इस दुनिया में इसलिए आया कि इंसान जिंदगी पाए और कसरत से पाए, वो इसलिए दुनिया में आया कि निजात इंसान को मिल जाए, वो इसलिए आया कि इंसान को गुनाहों से मखलसी मिल जाए। तो हर वो शख्स जो इस बात का इकरार करता है और उसके फिदिया के नीचे आ जाता है, तो खुदावन का लहू उससे भी पाक करता है। खुदावन की हजूरी में आज हर ईमानदार को आने की जरूरत है। आज हर किसी के लिए खुदावन ने ये रास्ता खोल दिया है। खुदावन यीशु मसीह ने जब ये ऐलान किया, जब ये कहा कि तमाम हुआ, तो खुदावन यीशु मसीह का मतलब था कि मैंने खुदा के साथ तुम्हारा मेल मिलाप कर दिया। वो रुकावटें जो खुदा बाप के और इंसान के रिश्ते में थी, वो दरारें, वो खला जो इंसान के रिश्ते में और खुदा के दरमियान था, खुदावन यीशु ने अपने लहू से उसे दूर कर दिया। वो रिश्ता जो टूट चुका था, वो खुदावन यीशु मसीह के कुर्बान होने की वजह से उसके बेशकीमत खून से जुड़ गया है। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी है इस चीज के लिए कि अगर वो मेरे और आपके लिए कुर्बान ना होता तो खुदा तक रसाई मुमकिन नहीं थी। उसके कुर्बान होने से हमने खुदा तक रसाई को हासिल किया है। खुदावन ने हमारे लिए उस रास्ते को खोल दिया है जिस पर चलकर हम खुदा बाप के पास आ सकते हैं। आज हम सब अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो ये खुदावन का बहुत बड़ा फजल है। हालेलुया। अब हमारे लिए क्या पैगाम है? खुदा ने अपने बेटे को भेजा और उसने तमाम काम मुकम्मल किया और सलीब पर कहा कि तमाम हुआ। आज हमें भी बहुत सारी चीजों को अपनी जिंदगियों में से तमाम करने की जरूरत है। हमें गुनाहों को अपनी जिंदगी से तमाम करने की जरूरत है। नेगेटिव चीजों को, रिश्वत को, ज़िनाकारियों को, बुत परस्ती को, लालच को, तफरीकों को, नफरतों को अपने अंदर से तमाम करने की जरूरत है। खुदावन यीशु मसीह ने तो सलीब पर कह दिया है कि तमाम हुआ, मैंने निजात मुकम्मल कर दी, मैंने जिंदगी अता कर दी है, मैंने शरीयत को पूरा कर दिया है, मैंने शैतान को शिकस्त दे दी है, मैंने कर्ज अदा कर दिया है, मैंने कुर्बानियों के निजाम को खत्म कर दिया है, मैंने खुदा तक तुम्हारी रसाई कर दी है। आज हमें अगर इस फिदिया के नीचे नहीं आते तो हमें इस सारी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं है। अगर हम चाहते हैं, अगर हम आज चाहते हैं कि ये निजात मेरे लिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक इस फिदिया के नीचे नहीं आए हैं, जिन्होंने इस फिदिया को अभी तक कबूल नहीं किया है, वो लोग जो यीशु को नहीं जानते, आज उनके लिए मौका है कि वो भी खुदावंद की हजूरी में आए, वो इकरार करे और उसके फिदिया के नीचे आकर हमेशा की जिंदगी को पाए। एक और बात, आखिरी बात करूंगी, इसके बाद हम क्लोज करेंगे इसको। सारे कलमे, 7 कलमों में सिर्फ 2 कलमे ऐसे थे जिनमें खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप से बात करते हुए नजर आते हैं। 4था कलमा एली एली लमा शबकतनी, और आखिरी कलमा 7वां कलमा ऐ मेरे खुदा मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और उसके बाद बाकी कलमे, 4 कलमे, वो डायरेक्ट इंसान से बात कर रहा है, लेकिन ये कलमा कि तमाम हुआ, ये वाहिद कलमा था जिसमें खुदावन यीशु मसीह एक ही टाइम पर खुदा बाप से भी मुखातिब है और इंसान से भी मुखातिब है। खुदा से वो कहता है कि तमाम हुआ, ए बाप मैंने जो जिम्मेदारियां तूने लगाई थी, जो मंसूबा तूने मुझे दिया था, मैंने उससे पूरा कर दिया है। और इंसान को वो कहता है, इंसान मैंने तेरी निजात मुफ्त कर दी है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे उसके फिदिया के लिए। हालेलुया।